بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلات بھیجتا ہے۔ سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک صلات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلواتیں بھیجتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلواتیں بھیجتا ہے اور اس کے صلہ میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھاتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پر درود بھی نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی کوئی نشست اور مجلس ایسی نہ ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے خالی رہے۔ اگر زندگی میں ایک نشست بھی ایسی ہوئی تو قیامت میں اس پر باز پرس ہوگی اور اس وقت سخت حسرت اور پشیمانی ہوگی، پھر چاہے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا سزا دی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو اور میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا، ہاں مجھ پر صلات بھیجا کرنا، تم جہاں بھی ہوگے تمہاری صلات مجھے پہنچے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود زیادہ بھیجا کروں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں، یعنی میں اپنے لیے دعا کرنے میں جو وقت صرف کیا کرتا ہوں اس میں سے کتنا آپ پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پر صلات کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر میں آدھا وقت اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو کر دو، اور اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر میں اس میں سے 2/3 وقت آپ پر صلات کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو کر دو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر تو میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر صلات کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، یعنی تمہارے سارے دینی و دنیاوی
مہمات غیب سے انجام پائیں گے اور تمہارے گناہ و قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا یہ بات تمہیں راضی اور خوش نہیں کر دے گی کہ تمہارا جو امتی تم پر صلوات بھیجے میں اس پر 10 صلواتیں بھیجوں، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔